جب ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو عموماً جنگلات، قبائل، غربت اور خانہ جنگی جیسے الفاظ ذہن میں آتے ہیں، لیکن یہ تصویر مکمل نہیں ہے۔ یہ وہ افریقہ ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے، نہ کہ وہ افریقہ جو حقیقت میں وجود رکھتا ہے۔ میرے لیے اور شاید آپ جیسے ناظرین کے لیے بھی افریقہ صرف ایک بر اعظم نہیں بلکہ ایک مظلوم خواب ہے جو کئی بار جاگا لیکن ہر بار دبا دیا گیا۔ وہی خواب ایک بار پھر جاگ رہا ہے اور اب برکینا فاسو کا ایک نوجوان رہنما کیپٹن ابراہیم ترارے اس کی قیادت کر رہا ہے۔ افریقہ وہ خطہ ہے جہاں زمین کے نیچے سونا ہے اور اوپر بھوک، جہاں یورینیم، کوبالٹ، ہیرا اور تیل تو ہے لیکن پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جسے ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہے تو جواب آسان ہے: نو آبادیاتی نظام کا تسلسل، کنٹینیوشن آف دا کلونیل سسٹم۔ یہ اب بھی موجود ہے لیکن شکل بدل چکی ہے۔ آج کوئی بھی ملک براہ راست قابض نہیں ہوتا بلکہ وہ قرض دیتا ہے، اپنی فوجیں بھیجتا ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو لاتا ہے اور مقامی حکومتوں کو کٹ پتلی بنا دیتا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نظام کو نیو کلونیلائزیشن کہتے ہیں، اور یہ فرانس، امریکہ اور مغرب کے دیگر طاقتور ممالک افریقہ پر پچھلے 70 سال سے مسلط کیے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم ترارے نے فرانس کے سفارتکاروں اور فوجوں کو افریقہ سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم ترارے نے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سے اپنے وسائل واپس خریدنا شروع کر دیے ہیں اور انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ افریقہ کی ویسٹ پر جو ڈیپینڈنسی ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ جو انقلاب برکینا فاسو جیسے ایک چھوٹے سے ملک سے شروع ہوا اب وہ پورے افریقہ میں پھیل رہا ہے۔ برکینا فاسو نے نائجر اور مالی کے ساتھ مل کر الائنس آف دی ساحل اسٹیٹ قائم کیا ہے، اور اس وقت پورا افریقہ اس موومنٹ کی حمایت کر رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک خاموش جنگ ہے جس میں گولیاں کم چلتی ہیں، لیکن پھر بھی کیپٹن ابراہیم ترارے کے اوپر تقریباً 20 اساسینیشن اٹیمپٹس کی جا چکی۔ ابراہیم ترارے جو کہ ایک 34 سالہ نوجوان ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ کوئی خاندانی پس منظر ہے، لیکن دل میں ایک مقصد ہے اور آنکھوں میں ایک عزم لیے آیا ہے۔ اس نے فرانس کی موجودگی کو چیلنج کیا، افریقی وسائل کی خود مختاری کی بات کی، اور جو بات سب سے اہم ہے اس نے اپنی عوام کو اعتماد دیا، ایک ایسا اعتماد جو شاید آخری بار تھومس سانکارا نے دیا تھا۔ اگر ہم پیچھے ماضی کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایسے کئی رہنما نظر آتے ہیں جنہوں نے اس خواب کو، اس عزم کو اپنایا۔ برکینا فاسو کا تھومس سانکارا جس نے کرپشن، قرض اور استعماری نظام کو مسترد کیا، گھانا کا کوامے نکرونا جس نے افریقی اتحاد کی بات کی، کانگو کا پیٹرس لوممبا جنہیں آزاد خیالی کی پاداش میں قتل کیا گیا، معمر قذافی جنہوں نے افریقی کرنسی اور ایک افریقی یونین کا خواب دیکھا، اور ان سب کو یا تو قتل کر دیا گیا یا عالمی طاقتوں نے ان سب کو مٹا دیا۔ ابراہیم ترارے نے صرف اپنی زمین سے فرانسیسی اثر کو ختم نہیں کیا بلکہ اس نے نائجر اور مالی کے ساتھ ایک اتحاد، الائنس آف دی ساحل اسٹیٹس کو بھی قائم کیا، اور یہ اتحاد فوجی بھی ہے، سیاسی بھی ہے اور معاشی بھی ہے، اور اس کے اثرات صرف افریقہ تک محدود نہیں۔ اب یہ ممالک چین، روس اور برکس کی طرف اپنا جھکاؤ دکھا رہے ہیں۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کی ایک جھلک ہے جہاں طاقت کا توازن مشرق کی طرف شفٹ ہو رہا۔ جب ہم روس، چین، ایران، لاطینی امریکہ اور افریقہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بات جو واضح نظر آتی ہے کہ امریکہ اب صرف واحد ملک نہیں رہے گا جو دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ برکس بڑا ہو رہا ہے، مزید ممالک جس طرح مصر، سعودی عربیہ، ایران اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اصل میں برازیل، چین، روس، ہندوستان، جنوبی افریقہ، یہ اسے مغربی قیادت والے گروپوں کا ایک مضبوط متبادل بناتا ہے۔ ممالک امریکی US ڈالر کے بغیر تجارت کر رہے ہیں۔ چین اور ایران جیسی قومیں تیزی سے تجارت کے لیے اپنا پیسہ استعمال کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے امریکی ڈالر اور اس کا اثر رسوخ اب دن بہ دن کم ہو رہا ہے۔ ممالک مزید آزادی چاہتے ہیں، بہت سی قومیں اپنے لیے کھڑی ہو رہی ہیں اور خود اپنے لیے فیصلے کر رہی ہیں، اور اب قومیں طاقتور مغربی ممالک کے دباؤ کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں افریقہ جیسے ممالک بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کا پتہ ہے۔ بطور ایک طالب علم اور ایک ریسرچر میں یہ بات کہوں گا کہ افریقہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جس کے اوپر مغرب کا ہولڈ جس قدر ان کے لیے فائدہ مند ہے، شاید ہم جیسے ایشین کنٹریز پر ان کا یہ ہولڈ اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا خطہ ہے جو معدنی وسائل اور ذخائر سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ایک ایسا خطہ ہے جو مغربی ممالک کی کرنسیز کو رن کرتا ہے، وہاں سے جو بڑے بڑے وسائل اور ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں سے جو سارا کچھ اکٹھا کر کے لے کے جاتی ہیں، اسی کے استعمال سے ان کی ساری کی ساری ویپن انڈسٹری چلتی ہے، اسی کے استعمال سے ان کی ٹریڈ دنیا پر ڈومینیٹ کرتی ہے۔ اگر افریقہ ان کے ہاتھوں سے جاتا ہے تو شاید ویسٹ
دنیا کی آنے والی سپر پاور نہ رہے، سپر پاور کا جو ٹرینڈ ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھا جائے تو ہر اس افریقی انقلابی رہنما کو قتل کر دیا گیا جس نے افریقہ کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی، جبکہ مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف آپ کو بہت سارے ایسے ممالک نظر آئیں گے جنہوں نے آزادی کی تحریکیں شروع کی اور وہ بعد میں آزاد بھی ہوئے۔ لیکن افریقہ ایک ایسا بر اعظم ہے جو شروع سے آزادی کا خواب دیکھ رہا ہے، جو دنیا سے شاید 200 سال پیچھے ہے، جہاں ٹیکنالوجی کا کوئی نام و نشان نہیں، جس کو ہمیشہ ایک معدنی وسائل پیدا کرنے والا علاقہ سمجھا گیا اور اسے ہمیشہ مغرب کی طرف سے استعمال کیا گیا۔ اور آج ایک ایسا دور ہے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں میرے جیسا ہر شخص جو اپنا موبائل یا کوئی بھی ڈیوائس اٹھا کر لائیو براڈ کاسٹ کرتا ہے، اور انفارمیشن کی مس لیڈنگ بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ 2011 میں جب قذافی کو مارا گیا تو شاید پوری دنیا کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ جب عراق میں 2 ملین لوگوں کو مارا گیا تو شاید پوری دنیا نہ جان سکی کہ صدام حسین واقعی ٹیررسٹ تھا کہ نہیں۔ جب 9/11 ہوا تو تب شاید پوری دنیا نہیں جان سکتی تھی کہ طالبان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ لیکن آج دنیا صرف چند میڈیا چینلز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، آج صرف ویسٹ کے پاس میڈیا نہیں ہے، آج میڈیا ہر ایک ہاتھ میں ہے۔ آج اس طرح سے اسیسینیشن اٹیمپٹس کرنا یا اس طرح سے کسی کو مارنا، یہ ایک تحریک کو دبانا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ویسٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ سٹل اتنی زیادہ ماڈریشن کے باوجود ایک آزادی کی تحریک کو آج بھی دبا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔